ہماری دنیا۔ ہم اپنی جماعت میں بیٹھے معمول کے مطابق پڑھ رہے تھے۔ احسن اپنی انگلیاں کتاب پر پھیرتا اور بولتا جا رہا تھا۔ میں جلدی جلدی لکھتا جا رہا تھا۔ ہم سب اسی طرح کام کر رہے تھے۔ دفعتاً جماعت میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ کچھ اجنبی بچوں کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ ان کے ساتھ کچھ بڑوں کی آوازیں بھی تھیں جو بچوں کو آہستہ بولنے اور خاموش رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ بچے ہمارے قریب آ گئے لیکن ہم اپنے کام میں مہو رہے۔ اس کے بعد ہمیں آرٹ کلاس میں بھی جانا تھا جہاں آج کل ہم باریک رسیوں سے خوبصورت چیزیں بنانا سیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی کرسی بننی شروع کی تھی جسے آج مکمل کرنا تھا۔ ان بچوں نے ہم سے سوالات کرنے شروع کیے۔ یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کتاب لکھا ہے؟ آخر ہم نے اپنا کام روک کر انہیں اپنی تختیاں اور کارڈ دکھائے۔ ہم ان تختیوں میں کارڈ رکھ کر لوہے کی پنوں کے ذریعے کارڈ میں سوراخ کرتے جاتے ہیں۔ کارڈ کی دوسری جانب سوراخ ابھر جاتے ہیں۔ پھر اس تختی میں سے کارڈ نکال کر ہم ان ابھرے ہوئے حروف پر انگلیاں پھیر کر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بچے یہ جان کر بہت حیران ہوئے تھے لیکن ہمارے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ اکثر اسکولوں کے بچے ہم سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ اتنے میں ہماری ٹیچر نے ہمیں آواز دی، چلیے قطار بنا لیجیے، آرٹ کلاس میں جانا ہے۔ اور ہم سب نے اپنی چیزیں جگہ پر رکھیں اور جماعت سے باہر جانے کے لیے قطار بنا لی۔ اتنے میں مس تہمینہ نے میرے پاس آ کر آہستہ سے کہا، طارق، آپ نے اپنی تختی ڈیسک میں نہیں رکھی۔ میں جلدی سے پلٹا اور اپنی جگہ پر جا کر تختی ڈیسک میں رکھ دی۔ نابینا لوگ اپنے کام بخوبی انجام دے لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں سفید چھڑی کو نابینا ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ انہیں راستے یاد رہتے ہیں، وہ کھانا بھی پکا لیتے ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، وہ ٹائپ کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر پر بھی کام کر لیتے ہیں۔ وہ مختلف ہنر مثلاً لکڑی سے خوبصورت اشیاء بنانا، بان سے کرسیاں بننا اور مختلف فرنیچر بنانا، سلائی کڑھائی کرنا وغیرہ سیکھتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح بہت سے پیشے اختیار کرتے ہیں۔ بریل کی مدد سے وہ پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں۔ بریل کی ایجاد۔ فرانس میں ایک نابینا لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام لوئی بریل تھا۔ اس کے والدین نے اسے نابینا بچوں کے اسکول میں داخل کروا دیا جہاں بریل اور اس کے دوسرے نابینا ساتھیوں کو پڑھائی میں سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ بریل نے ان مشکلات پر قابو پانے کے بارے میں بہت سوچ بچار کی اور صرف 15 سال کی عمر میں نابینا افراد کے لیے تحریر کا ایک انوکھا نظام ایجاد کیا جس میں حروف ابھار دیے جاتے ہیں اور نابینا لوگ ان حروف پر انگلیاں پھیر کر پڑھ سکتے ہیں۔ بریل کی اس ایجاد سے دنیا بھر کے نابینا افراد تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انسانوں کی خدمت کا یہ عظیم کارنامہ بریل کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ الفاظ معنی۔ دفعتاً، اچانک، ہلچل، افراتفری، تلقین، نصیحت، بننا، دھاگوں سے کپڑا بننا، بان، رسی۔ سوال جواب۔ سوال نمبر 1، بریل کسے کہتے ہیں؟ جواب، بریل نابینا افراد کے لیے تحریر کا ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے وہ پڑھ اور لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بریل کا موجد کون تھا؟ جواب، بریل کا موجد ایک نابینا لڑکا لوئی بریل تھا۔ سوال نمبر 3، لوئی بریل کہاں کا رہنے والا تھا؟ جواب، لوئی بریل فرانس کا رہنے والا تھا۔ سوال نمبر 4، بریل کیوں ایجاد کی گئی؟ جواب، نابینا افراد کی پڑھائی میں مشکلات پر قابو پانے کے لیے بریل ایجاد کی گئی۔ سوال نمبر 5، بریل کی ایجاد سے کیا ہوا؟ جواب، بریل کی ایجاد سے دنیا بھر کے نابینا افراد تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔